السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسا گزر رہا ہے جی دن آپ کا؟ آج آپ سے یہ بات ایک شیئر کرنی تھی کہ آج سے کچھ سال پہلے کی ایک بات میں نے بتانی تھی جو کہ میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ تو ایک دفعہ صبح میں اسکول جا رہی تھی تو ہمارے گھر کے سامنے ایک بچہ کھیل رہا تھا اپنے گھر کے باہر، اور ساتھ ہی ایک روڈ سی جا رہی تھی، تو اس روڈ پہ بیٹھ کے بچہ کھیل رہا تھا۔ تو اس بچے نے میرے واپس آنے کا انتظار کیا۔ تو جب میں اسکول سے واپس آئی تو اس نے پوچھا، میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کے بڑے اچھے طریقے سے سلام کی، اور اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا آپ اسکول میں پڑھاتی ہیں؟ تو میں نے اسے بولا، میں نے کہا ہاں جی میں اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ تو آگے کہتا ہے کہ مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ کون سے کلاس میں پڑھتے ہو، کون سے اسکول جاتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں اسکول نہیں جاتا، میں تقریباً 2-3 سالوں سے گھر پہ ہی ہوں، کیونکہ میرے والد بہت بیمار ہیں جس کی وجہ سے وہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں اسکول نہیں گیا، تو انہوں نے مجھے اسکول سے اٹھوا دیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا پھر اب پڑھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو کیا آپ اس سلسلے میں میری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ تو مجھے یہ سن کر تو بہت تعجب ہوا، بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس بھی اگر کچھ ایسے بچے ہوں جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں اور ان کی تھوڑی لگن ہو پڑھائی کی طرف، تو ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیا کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو اس طرح پھر جب میں نے اس بچے سے بات چیت کی تو میں نے کہا کہ میں ایڈمیشن کروا دیتی ہوں، تو بچہ بہت خوش ہوا، اور اس بچے نے کہا کہ میں بہت لگن اور محنت سے پڑھوں گا۔ تو انشاءاللہ پھر میں نے اس کو ایڈمیشن کروایا۔ خیر اس نے جب تک میں اس کے پاس تھی تو اس نے بہت اچھا پڑھا اور ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتا رہا، اور واقعی وہ بہت اچھا اور ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھا، بہت اچھا پڑھنے والا بچہ تھا، بس وہ وسائل کے ہاتھوں اور کچھ ان حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سک رہا تھا۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ بچہ دن رات محنت کرتا اور اپنی کامیابی تک پہنچ گیا، اور ہر آئے دن وہ آ کے مجھے بتا دیتا کہ میں نے بہت محنت کی ہے۔ اور ایک دن وہ اپنی نوکری سے واپس آیا اور میرے سے ملا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت اچھی جگہ پر نوکری کرتا ہوں اور آپ کی بدولت ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہو جو اس طرح کی حالات سے گزر رہا ہو تو اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیا کریں، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وسائل کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سک رہے۔ اس بچے نے میری بات سچ کر دی اور جس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور آج جب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا محنتی اور کامیاب انجینئر بنا ہوا ہے تو مجھے اس کو دیکھ کر اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک ٹیچر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح نکھار کر لے آتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا ریلیشن شپ، کہ ہر ایک بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ ہر ایک کی قابلیت کو جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا سچویشن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ان کی قابلیت کو سمجھیں اور وہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں، اور بچے اگر جس سائڈ پہ جا رہا ہو ہمیں اس کی وہ چیز سے زیادہ نکھارنی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں کامیاب انسان بن سکیں۔ ان کو اچھی تربیت دینی چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، نیک تربیت دیں، اور وہ اپنے والدین کا اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں۔ تو یہ تو تھی میری ایک سٹوری جو میرے ساتھ ایک دفعہ پیش آئی تھی، کہ میرے پاس ایک بچہ آیا تھا، تو میں نے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہو تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور بتائیں کہ آپ کو میری یہ محنت اور لگن اور اس بچے کے ساتھ اپنائیت
کیسی لگی، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں شامل ہوں گے اور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔